اور یہ سورہ مبارک احزاب کی 33ویں آیت ہے. یہ سورہ مبارک بھی 33 نمبر ہے اور یہ آیت بھی 33 نمبر ہے. آیت نمبر بھی 33 ہے اور سورہ کا نمبر بھی 33. اب بعض لوگوں نے ان اہل بیت میں بہت سے اور لوگوں کو شامل کرنا چاہا اور کوشش کی کہ اس میں اور لوگوں کو بھی شامل کر دیا جائے تاکہ اہل بیت ذرا زیادہ ہو جائیں, کافی رشتہ دار بھی شامل ہو جائیں اور اس کو وسیع کر دیا جائے. اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ چونکہ یہ آیت کا آخری ٹکڑا ہے, آیت نمبر 33 کا, اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس میں چونکہ ازواج کا ذکر ہے, تو چونکہ ازواج کا ذکر آ رہا ہے اور اسی آیت کے اگلے حصے میں خدا عصمت و طہارت کی بات کر رہا ہے اور رزق کو دور کرنے کی بات کر رہا ہے, لہٰذا وہ ازواج بھی اس آیت تطہیر میں شامل ہیں. حالانکہ بات انتہائی سادہ سی ہے. اگر اب اس آیت کو خود آیت کو غور سے پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آیت کا پہلا حصہ کیا بات کر رہا ہے اور اسی آیت کا آخری حصہ کیا بیان کر رہا ہے. پہلے حصے میں یہ آیا کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, یہ نبی کی بیویوں سے خدا خطاب کر رہا ہے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کی بیویوں گھروں میں بیٹھی رہو. قرآن کے الفاظ ہیں, سورہ مبارک احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں رہنا. گھروں سے یہ خود خدا نے نبی کی بیویوں کو یہ کہا کہ اے نبی کی ازواج وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اپنے گھروں میں رہنا. چونکہ خدا جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے نبی کے جانے کے بعد کچھ گھروں سے نکل آئیں اور کل ایمان کے مقابلے پر آ جائیں. تو سورہ مبارک احزاب میں کہا کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور جہالت کے زمانے کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرنا. تم نبی کی بیویوں ہو, نبی کی بیویوں کا ایک مقام ہے, نبی کی بیویاں امہات المؤمنین ہیں, لہذا اپنے مقام کو سمجھو, اپنے مرتبے کو سمجھو, گھروں میں رہو. اور یہی وہ وقت تھا کہ جب بی بی ام سلمہ سے ایک زوجہ نبی نے آ کر کہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ جمل کے لیے علی کے مقابلے میں, تو بی بی ام سلمہ نے یہی جواب دیا تھا کہ اللہ کی کتاب ہمیں کہتی ہے کہ گھروں میں رہو, اور نبی ہمیں یہ بتا کر گئے ہیں کہ تم نے گھروں سے نہیں نکلنا, چونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کی بیویاں گھروں میں رہیں. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرنا. یہاں پر نبی کی بیویوں سے گفتگو ہو رہی ہے آیت نمبر 33 کے پہلے حصے میں. اور اس کے بعد کہا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ, نمازیں بھی پڑھتی رہنا, زکوٰۃ بھی دینا. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کی تاکید کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی نبی کی بیویوں کو کہ نمازیں بھی پابندی, نماز کی بھی پابندی کرنا اور زکوٰۃ بھی دیتی رہنا. وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ کی بھی اطاعت میں رہنا اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت میں رہنا. یہاں تک بات ہو رہی ہے نبی کی ازواج سے. آیت ایک ہی ہے, پہلے حصے میں نبی کی ازواج سے بات ہو رہی ہے اور جتنے بھی صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ جمع مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. نبی کی بیویوں کو اللہ نے خطاب کیا فیمیل کے لیے, جمع مؤنث کا صیغہ استعمال کیا. اب جب آگے آیت بڑھی تو لہجہ تبدیل ہوا, صیغہ تبدیل ہوا. گرامر یہ بتاتی ہے کہ یہاں تک بات تھی ازواج نبی کے ساتھ, اب جو بات شروع ہو رہی ہے آگے کا انما یرید اللہ لیذھب عنکم, عنکم جمع مذکر کے لیے آتا ہے, جہاں پر مرد زیادہ ہوں وہاں صیغہ جمع مذکر کا آتا ہے. پہلے بات تھی جمع مؤنث کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, اب بات ہو رہی ہے مردوں کے ساتھ, چونکہ مرد 4 ہیں خاتون 1 ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اے اہل بیت مصطفیٰ, اے اہل بیت محمد, میرا ارادہ یہ ہے. انہیں تو یہ کہا نا کہ گھروں میں رہو, بناؤ سنگار نہ کرو, نمازیں بھی پڑھو, زکوٰۃ بھی دو, اللہ اور رسول کی اطاعت بھی کرو. اے اہل بیت, میرا ارادہ تمہارے بارے میں یہ ہے کہ رجس کو تم سے دور رکھوں اور ایسے دور رکھوں جیسے دور رکھنے کا حق ہے, اور تمہیں پاک و پاکیزہ کر دوں اور ایسے پاک و پاکیزہ کروں جیسے پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے. جبریل جب یہ آیت لے کر آئے, اور چادر کے نیچے, بات لمبی نہ ہو جائے, میں اپنی گفتگو کو مختصر بھی کروں اور آپ کی زحمات کو ختم کروں. جب جبریل یہ لے کر آئے آیت, اور وہ پورا حدیث قصہ آپ کے سامنے ہے, ماشاءاللہ پورا واقعہ حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کو یہ تعارف کرایا کہ
یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارض مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصار، کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے آسمان کی مخلوق، میں نے یہ کچھ نہیں بنایا مگر ان کی محبت میں، جو کچھ خلق ہوا ہے یہ سب ان کی محبت میں۔ اور پھر حضور نے کیا کہا تھا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، جب یہ 5 آ گئے تھے، بی بی ام سلمہ نے بھی کہا تھا نا کہ آقا مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی اس چادر میں آؤں، تو حضور نے کہا تھا کہ نہیں، انک علی الخیر، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو، تم اچھی ہو، تم نیک ہو، لیکن چادر میں نہیں آ سکتی، تم خیر پر ہو، جو چادر میں ہیں یہ خود خیر ہیں، تمہارا مقام اور ہے، تم نیک ہو، صالح ہو، فرما بردار بیوی ہو، لیکن چادر میں نہیں آ سکتے، یہ کچھ اور ہے، ان کا مقام کچھ اور ہے۔ اور پھر کہا کہ اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکسا، بی بی کہتی ہے کہ میرے بابا جان نے چادر کے کونوں کو پکڑا اور اٹھایا الی السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم انهم منی وانا منهم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ جب حضور نے یہ کہا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیت، خدایا یہی میرے اہل بیت ہیں، یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہی میرے اہل بیت، ان میں اور کوئی نہیں ہے، میرے اہل بیت میں اور کوئی نہیں ہے، ان کی نسل جو ہے وہ میرے اہل بیت ہے، انہی میں سے میرے اہل بیت ہے، اس سے باہر کوئی نہیں ہے۔ انا ہؤلاء اہل بیت وخاصتی، یہی میرے خاص ہیں، وحامتی، یہی میرے مددگار ہیں، لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، جو ان سے جنگ کرتا ہے اس کی میرے ساتھ جنگ ہے۔ فجعل صلواتک وبرکاتک، اے اللہ تو ان پر صلوات بھیج، اے اللہ تو ان پر درود بھیج، اے اللہ تو ان پر سلام بھیج۔ تو حضور جب اللہ سے یہ کہیں کہ اے اللہ یہ تو لائق سلام ہے، یہ تو لائق درود ہیں، تو ان پر درود بھیج، اور جن پر حضور کہیں کہ اللہ تو سلام بھیج، آج کا سیاستدان کہے کہ انہیں سلام نہیں، انہیں رضی اللہ لکھا جائے۔ حضور جن کے بارے میں کہیں کہ لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، حضور جسے کہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، جو خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو حضور کے لیے ذرا آپ رضی اللہ لکھ کے دکھائیں، حضور کو آپ کہیں معاذ اللہ رضی اللہ۔ حضور کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، ان میں اور مجھ میں فرق نہیں ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد۔ فرمایا کہ یہ ہر زمانے میں نام بدل بدل کے آتے رہے لیکن یہ سب محمد ہیں، کبھی علی بن کر آئے، کبھی یہ حسن بن کر آئے، کبھی یہ حسین بن کر آئے، کبھی یہ علی زین العابدین بن کر آئے، کبھی یہ محمد باقر بن کر آئے، لیکن ہیں یہ سارے کے سارے محمد، چونکہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ آج چونکہ 5ویں محمد کا ذکر ہے، دل تو چاہتا تھا کہ گفتگو اور ہو، اور امام کے حوالے سے میں مزید کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ 5ویں محمد کا ذکر ہے، یہ اپنے خصائل میں، اپنے شمائل میں، اپنی خصوصیات میں، اپنے فضائل میں، اپنے کرامات اور معجزات میں، یہ سب ایک ہیں، جو رسول اللہ کے لیے ہے وہی ان کے لیے ہے، چونکہ اللہ جسے ہادی بنا کر بھیجتا ہے اس میں چاہیے یہ کہ وہ خدا کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہو۔ علیہ السلام میں اور رضی اللہ میں فرق یہ ہے، امام محمد باقر ہیں علیہ السلام چونکہ خدا نے سلام بھیجا ہے، ان کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کوفی ہیں رضی اللہ یا رحمت اللہ، چونکہ وہ ان کے شاگرد ہیں، ان کے سامنے زانو ادب تلمذ طے کیا۔ امام باقر نے دنیا میں آ کر کسی سے نہیں پڑھا، بلکہ علم تو ان سے شگافتہ ہوا ہے، ان کے نام کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور امام اعظم جو بڑے امام ہیں وہ ان سے پڑھتے رہے، وہ ان کے شاگرد ہیں، اور ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ خود کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، یہ کہتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک نعمان، کہ 2 سال اگر نہ ہوتے میں فرزند امام باقر
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسے میں 2 سال نہ پڑھا ہوتا تو تباہ ہو گیا ہوتا، ہلاک ہو گیا ہوتا. کبھی انہوں نے ہلاک کہا، کبھی ان سے پہلے والے بزرگوں نے ہلاک کہا. انہیں پتہ ہی ہے کہ ہلاکت سے اگر بچانے والا کوئی ہے تو یہ گھرانہ ہے. اس گھرانے کے افراد بچانے والے ہیں ہلاکت سے. ایک واقعہ سن لیجیے اور ربط مصائب. ابو حنیفہ آتے ہیں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. کہا اے ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے تم قیاس کرتے ہو، اسلام میں قیاس حرام ہے، جائز نہیں ہے. اول من قاس ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ تو شیطان تھا، ابلیس تھا. کہاں آقا میں قیاس کرتا ہوں، شاگرد بھی تھا، امام پنجم کا بھی شاگرد تھا اور پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شاگرد. کہا اچھا تم اگر قیاس کرتے ہو تو میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو. کہا آقا پوچھئے. کہا یہ بتاؤ کہ اگر ایک شخص قتل کرتا ہے تو اس کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ کہا کہ 2. کہا اچھا ایک آدمی اڈلٹری کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ کہا کہ 4. امام نے کہا کہ ابو حنیفہ یہ بتاؤ کون سا گناہ بڑا ہے، یہ گناہ کہ جس کے لیے 4 گواہ چاہیے یا وہ گناہ کہ جس میں بندہ قتل ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یقیناً وہ گناہ بڑا ہے کہ جس میں بندہ قتل ہو گیا ہے. تو قتل ہو گیا، ایک زندگی آپ نے لی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک بندے کی زندگی بچاؤ گے پوری انسانیت کو بچایا، اور ایک بندے کی زندگی تم نے لی گویا پوری انسانیت کا قتل تمہاری گردن پر ہے. کہا یقیناً قتل کرنا بڑا گناہ ہے. کہا اگر تمہاری بات کو درست مانا جائے کہ قتل کرنا بڑا گناہ ہے اور ایڈلٹری اس سے کم درجے کا گناہ ہے، تو پھر بات الٹ ہونی چاہیے تھی. جس کے لیے 2 گواہ چاہیے اس کے لیے 4 گواہ چاہیے ہوتے، اور جہاں پر 4 گواہ چاہیے وہاں پر 2 گواہ چاہیے ہوتے. تمہارا قیاس کیا کہتا ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے علیہ السلام کون ہے، رضی اللہ کون ہے، خدا کے مدرسے سے کون پڑھ کے آئے اور دنیا میں آ کر کون تعلیم حاصل کرتے رہے، اور حاصل کرنے کے باوجود بھی ان کا علم اس مقام پر نہیں تھا. لاجواب ہو گیا. امام نے کہا بتاؤ قیاس تو یہی کہتا ہے نا کہ جو بڑا گناہ ہے گواہ زیادہ چاہیے اس کے لیے، جو کم گناہ ہے اس کے لیے گواہ تھوڑے چاہیے، لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہے. کہا مولا میں نہیں جانتا، میں نہیں سمجھتا. ہاں واقعی بالکل آپ کی بات درست ہے، میں اس سوال کا جواب نہیں رکھتا. تو امام نے کہا کہ دیکھو جو 2 گناہ کرنے والے ہیں کہ جن کے لیے 4 گواہ چاہیے، وہاں پر گناہ کرنے والے 2 ہیں، ایک نہیں ہے. قتل کرنے والے، ایک بندہ جو قتل ہو رہا ہے اسے مارنے والا ایک ہے، لہذا ایک بندے کے لیے 2 گواہ چاہیے. اور جہاں پر ایک اور گناہ کبیرہ ہو رہا ہے اور اس میں 2 بندے انوالو ہیں، وہاں پر چونکہ گناہ کرنے والے 2 ہیں، گناہ میں شریک 2 ہیں، ہر ایک کے لیے 2 گواہ چاہیے، لہذا وہاں پر 4 گواہوں کی ضرورت ہے، یہاں پر 2 گواہوں کی ضرورت. اور اس کے بعد بات آگے بھی بڑھتی ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے اور شاید یہ مناسب بھی نہ ہو یہاں سے بیان کرنا. امام نے جو اس سے پوچھا تو جو ان کے محتاج ہوں علم میں، حلم میں، سخاوت میں، صداقت میں، ہر حوالے سے، شجاعت میں، ہر میدان میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو آگے آگے رہے ہیں. کون آگے رہا ہے؟ کس نے جانیں دی ہیں؟ کس نے قربانیاں دی ہیں؟ اسلام کے لیے کس نے کیا خرچ کیا ہے؟ آج بھی تلواریں میوزیمز میں پڑی ہیں اور بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، چونکہ جو لڑے نہیں ہیں آج وہ چیزیں سنبھال کے رکھی جائیں گی. علی حیدر کرار کی طرح کون ہے؟ علی کے فرزندوں کی طرح کون ہے کہ جو میدان عمل میں اترا ہو؟ کس کا گھرانہ قربان ہوا؟ کس کی نسل اسلام کے کام آئی؟ کس کے بچے قربان ہوئے؟ کس کی خواتین کی چادریں چھینی گئیں؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کو بچایا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے سلام کہا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے سب کچھ دین کے لیے قربان کیا. مرد قربان ہوتے ہیں، مرد جنگیں لڑتے ہیں، مارتے ہیں، مر جاتے ہیں، مرد میدان جنگ کی زینت ہوتے ہیں. لیکن ہیومن رائٹس والے بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جنگ میں بوڑھوں پر، عورتوں پر، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا. کیسے ظالم تھے جنہوں نے مردوں کو شہید کیا، عورتوں کو اسیر کیا اور بچوں کو بھی معاف نہیں کیا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کربلا میں 3.5 یا 4 سال کی عمر ہے. کل امام کی عمر مبارک 57 سال ہے، لیکن کربلا میں امام کی عمر 3.5 یا 4 سال تھی. سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا امام باقر نے.
57 साल कुल जिंदगी है मेरे पांचवें इमाम की। लेकिन दुख इतने हैं जिस माशरे में आप और हम रहते हैं, हम ये बात यकीनी बनाते हैं कि अगर हम किसी मेंटली टॉर्चर की कैफियत से गुजरें तो गुजरें, बच्चा वो ना देखे, बच्चे के सामने कोई ऐसी चीज ना हो, बच्चा कोई ऐसी न्यूज ना देखे, बच्चा कोई ऐसी चीज टीवी पर ना देख ले कि जिससे उसकी नफ्सियात पर असर हो। आइए जरा करबला, कोई 3.5 साल का बच्चा है, कोई 3 साल का है, कोई 4 साल की हुसैन की यतीमा है, कोई 5 साल का है, और सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सबके सामने जवान शहीद हो रहे, सबके सामने हजरत अबुल फजल जैसे जवान के बाजू कट रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। बल्कि एक मौका तो वो आया कि बच्चों के हाथ में खुश्क जाम थे, पानी नहीं था उनमें। अपनी मासूमियत के साथ वो बच्चे इकट्ठे होकर आते हैं उस मकाम पर जहां पर हुसैन की 4 साल यतीमा खड़ी थी, और आकर कहते हैं, सब बच्चे इकट्ठे होकर कहते हैं कि आप हुसैन की बहुत लाडली हैं, आपके बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपने बाबा से कहें ना जरा कि हजरत अब्बास को इजाजत मिल जाए, पानी खयाम में आ जाए ताकि हमारी प्यास बुझ जाए। देखिए बच्चे किस ज़हनी अजियत से गुजरे हैं, इमाम बाकिर भी उनमें शामिल है। मैंने अर्ज किया 3.5 या 4 साल की उम्र है। फिर बच्चों ने वो सब कुछ देखा, असरे आशूर तक वो शहादतें होती, बच्चे देखते रहे, वही मौजूद थे। फिर उसके बाद का जो मंजर था, काश कि मैं ना पढ़ सकता। वो मंजर कि जब घोड़ा वापस आता है नवासे रसूल की शहादत के बाद, हालत क्या है, बागें कट चुकी हैं, जीन ढलकी हुई है, पेशानी पर जुलजना के खून लगा है, और आहिस्ता आहिस्ता जुलजना उस मकाम पर आया। ये याद रहे कि जब जुलजना गया था तो सवार मौजूद था। अब जब जुलजना वापस आ रहा है असरे आशूर के बाद, बच्चे मौजूद हैं, लेकिन उन बच्चों को दिलासा देने वाला कोई नहीं, उन बच्चों को सहारा देने वाला कोई नहीं है। जब जुलजना आता है, हुसैन की 4 साल यतीमा आगे बढ़ती हैं और एक सवाल करती हैं और घोड़े को मुखातब करके ये कहती हैं, या जवाद अभी हल सो के अभी हमको तिलात शाना, ए बाबा के घोड़े, तेरी ये हालत देखकर मुझे लगता यूं है, मैं जब तेरी हालत देखती हूं, तेरी पेशानी पर खून लगा है, तेरी जीन ढलकी हुई है, तेरी बागें कट चुकी है, मैं जानती हूं मेरे बाबा जिंदा नहीं बचे, वरना तेरे साथ मौजूद होते। या जवादा अभी है मेरे बाबा के घोड़े, हल सो के अभी हमको तिलात शाना, क्या किसी ने मेरे बाबा को पानी पिलाया था या प्यासा शहीद किया? मेरे बाबा की सवारी, मेरे बाबा के घोड़े जुलजना, मैं फकत तुमसे ये सवाल करती हूँ, मुझे ये बता, क्या सकीना के बाबा को किसी ने पानी पिलाया था या प्यासा शहीद किया? अज़ादारों, बच्चे ये सब देख रहे थे, इमाम बाकिर भी मौजूद थे। क्या गुजरी होगी मेरे 5वें इमाम के मासूम जहन पर। और फिर वो वक्त भी आया कि जब खैमों को आग लगी, और रिवायत ये कहती है कि खैमों को जब आग लगाई गई ना, आप ये सुनते रहते हैं जाकिरीन से कि एक खैमे को आग लगी, बीबियां दूसरे खैमे में गई, दूसरे खैमे को जलाया गया, बीबियां तीसरे खैमे में गई। जो रिवायत मैंने देखी है वो ये, एक एक खैमे को आग नहीं लगाई गई। इतना वक्त कहां था कि बीबियों को यह मौका दिया जाता कि एक से दूसरे में जाए और दूसरे से तीसरे में जाए। रिवायत ये कहती है कि सब खैमों को इकट्ठी आग लगाई गई, बीबियां इस तरह खयाम से बाहर निकली सैयद सज्जाद की इजाजत के बाद कि जैसे तस्बीह का धागा जब टूटता है ना, तो तस्बीह के दाने कैसे बिखर जाते हैं। कोई बच्चा किधर बिखर गया, कोई बच्चा कहीं चला गया, कोई बीवी कहीं चली गई। इमाम बाकिर वो देख रहे थे,
اور پھر میرے پانچویں امام نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب بی بی زینب جلتے ہوئے خیمے کے اندر جانا چاہتی ہے، آگے جاتی ہے، آگ اتنی تیز ہے بی بی اندر جا نہیں سکتی، بی بی واپس آ جاتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، آگ تیز ہے، بی بی خیمے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا، میں نے سمجھا کہ شاید اس بی بی کی کوئی بہت قیمتی چیز اندر رہ گئی ہے جسے لانے کے لیے یہ بار بار اندر جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے کیا دیکھا، بی بی نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئی۔ علی کی شیر دل بیٹی جلتے ہوئے خیمے میں اندر گئی۔ راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بی بی واپس آتی ہے تو کیا لاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جب بی بی اندر گئی تو خالی تھی، اور جب باہر واپس آئی تو بیمار بھتیجے کو اپنی پشت پہ اٹھایا ہوا تھا، سید سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا ہوا تھا، گویا کہہ رہی ہو حسین میں نے امامت کو بچا لیا، حسین میں نے تیرے سجاد کو جلتے خیمے سے باہر نکال لیا۔ امام باقر یہ بھی دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے اپنے بابے کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر آتے میرے پانچویں امام نے دیکھا۔ آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، جی چاہتا ہے جی بھر کے گریا کرے، اور میری گریے کو ترستی ہوئی قوم، اور میرے رونے کو ترستی ہوئی قوم، خدا کرے آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ہو، خدا کرے ایام عذاب میں جی بھر کے آپ عزاداری کریں، نواز رسول کا غم جی بھر کے منائیں، اور سوائے غم حسین کے اور آپ کو دنیا کا کوئی غم نہ ہو۔ 3.5 4 سال کی عمر میں میرے پانچویں امام نے یہ سب کچھ دیکھا۔ اب آپ سوچئے 3.5 4 سال کی عمر کے بچے کے ذہن پر کیا نقش ہو رہا ہوگا۔ پھر وہ کیسے میں پڑھوں گا، کیا فلا جب گیا بیویوں کے ہاتھ تو پسے گردن بندھے تھے، کتنے بچے اونٹ کی پشت سے گرتے رہے، کتنے راستے میں شہید ہوتے رہے، کتنوں کو تازیانے لگتے رہے، کتنوں کو راستے میں مارا جاتا رہا۔ امام باقر یہ سب دیکھتے رہے، اور کتنی بار میرے چوتھے امام کی پشت پر ظالم نے تازیانوں سے سطریں لکھی، میرا پانچواں امام یہ سب دیکھتا رہا۔ اور پھر شام کے زندان میں جب گئے، بچپنا تھا یقینا، جیسے بی بی سکینہ پوچھتی تھی نا اپنے بھائی سے، سجاد بھائی یہ بتاؤ، کیونکہ روایت یہ کہتی ہے جس قید خانے میں تھے اس کی چھت نہیں تھی، تو دن میں جب پرندے اس قید خانے کے اوپر سے گزرتے تھے، حسین کی یتیمہ دیکھتی تھی، پوچھتی تھی سجاد بھیا یہ پرندے کدھر جا رہے ہیں؟ میرے امام کہتے سکینہ یہ اپنے گھونسلوں سے نکلے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے دانا لینے جا رہے ہیں۔ شام کو جب وہ پرندے واپس آتے، حسین کی یتیمہ انہیں واپس آتے دیکھتی، پوچھتی بھیا سجاد اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میرا امام کہتا سکینہ اب یہ گھروں کو واپس جا رہے۔ عزادارو یہ سننا تھا، بی بی رو پڑتی اور کہتی سجاد کیا وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم بھی کبھی گھروں کو لوٹیں گے؟ کیا وہ وقت بھی آئے گا کبھی جب ہم بھی اپنے گھروں کو جائیں گے؟ امام باقر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ پھر کربلا 40 کیا، وہ وقت آیا کہ جب میرا پانچواں امام واپس مدینے پہنچے، اپنے بابے کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ عزاداری میں مصروف ہوئے۔ امام باقر دیکھتے رہے اپنے بابا کو کیسے حسین کی عزاداری کرتے، کیسے میرے دادا کے عزادار ہیں سید سجاد۔ امام باقر نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ درد حسین ابن علی کی شہادت کا درد چونکہ آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنے سامنے خواتین کو، اپنی دادی کو اپنے آنکھوں سے بے پردہ ہوتے دیکھا، اپنے بابا کو تازیانے لگتے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ امام باقر کا جگر چھلنی تھا، وہ سب بار بار یاد آتا تھا، ایسا جگر کہ جو قدم قدم پر چھلنی کیا گیا ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس جگر کو زہر دینے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ لیکن اس ظالم حشام ابن عبد الملک نے 57 سال کی عمر میں میرے پانچویں امام کو زہر دیا، اور عزادارو 7 ذی الحجہ جب وہ زہر دیا، وہ زہر اتنا سخت تھا گویا امام کا جگر کٹنا شروع ہوا۔ جگر تو پہلے چھلنی ہو چکا تھا، جگر تو پہلے ہی کباب ہو چکا تھا،
لیکن میرا دل یہ کہتا ہے جب زہر دیا گیا ہوگا، جب امام کا وقت آخر ہوگا، امام کا رخ ضرور کربلا کی طرف پھرا ہوگا اور ایک دفعہ کہا ہوگا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے غریب کربلا میرا سلام، اے کربلا کے پیاسے میرا سلام، اے کربلا کے بے گور و کفن شہید میرا سلام۔ یہ اللہ کو تو امام جعفر صادق نے غسل و کفن بھی دیا اور جنت البقیع میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیا۔ ہائے رے میری جان قربان اس غریب کربلا پر جس کا لاشا 3 دن تک کربلا کی تپتی ریت پر پڑا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔